ہم نے اس کو سمجھا نہیں. آپ یہ دیکھیے اللہ نے ایک عورت کا درجہ بہت بلند رکھا ہے اس کائنات میں, اس دنیا میں. اگر محبت کی کوئی وجہ ہے تو وہ عورت ہے. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے, ہم عورتیں اس کو محسوس نہیں کرتی ہیں. بانڈنگ اور سیمنٹنگ جو ہے نا یہ خواتین کرتی ہیں. اللہ نے ان کے اندر یہ رکھا, مردوں کو نہیں دیا. دیکھ لیجیے اتنی خصوصیات دے کہ یہ نہیں دیا. سائنٹیفکلی آکسیٹوسن کی ویلیو زیادہ خواتین میں, اٹس کمنگ فرام دیئر. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ماں جب بنتی ہیں, ماں بننے سے پہلے کسی خاتون کو پتہ ہی نہیں ہوتا, صرف لینے کا ہوتا ہے. مل جائے مجھے یہ بھی دے دو, وہ بھی دے دو, ابا بھی پیار کریں, امی بھی پیار کریں, بھائی بھی کر دیں, اہمیت دیں, وغیرہ وغیرہ. صحیح. ماں بنتے ہی جیسے ہی مطلب گیونگ پوزیشن میں آتا ہے. مجھے تو ماں بن کے احساس ہوا اللہ محبت دینا اتنا بڑا کام ہے. سبحان اللہ. جو خوشی, جو اطمینان اور جو مجھے وہ آنر ملا اپنے جس کو میں نے فیل کیا, جی, that was the giving the love. بالکل بالکل. اور آپ دیکھیے یہ اب اس چیز کو بڑھاتے چلے جائیں, انبیاء کو لے آئیے. صحیح. انبیاء دیتے ہیں, ریفارمرز کو لیتے آئے وہ دیتے ہیں. جو دینے والا بیٹھا ہے اس کی ایفرٹ کی قیمت لگائی جا ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور اس کی کوئی دنیا میں بدلہ دے نہ دے, اس کی اتنی بڑی یہ ایڈکشن ہے خیر کرنا اور نیکی کرنا اور کسی کے لیے سیکریفائز کرنا کہ لوگ پاگلوں اور بیوقوفوں کی طرح کیے جاتے ہیں. یہ عبدالستار دی اور اس طرح کے لوگوں کو کیا تھا, کون سا ان کے اندر وہ کیمیکل کی ایکسیس ہو گئی تھی, لیکن they kept doing it. لیکن آنٹی ایک بندہ کتنا دے, یعنی کیا ایک بندے پہ ہی ذمہ داری کہ وہ بس گیو کرتا رہے, کمپرومائز کرتا رہے, دوسرے کے لیے کرتا رہے, اگلا کوئی انپٹ نہیں دے رہا, اگلا اس کو وہ فار گرانٹیڈ لے رہا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر میں بات کروں, یا چلیں ان لاز کی بات کروں کہ لیٹ سے بہو تھینک لیس ہے یا ان لاز تھینک لیس ہے, تو کتنی حد تک مطلب دین کیا رہنمائی فرماتا ہے, کتنا بچھو, کتنا کرو, کتنا گیو کرو؟ ہاں بالکل. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ان لاز اور ناٹ ان لاز, سگے ماں باپ کو لے آئیے. صحیح. ویدر وی آر ولنگ ٹو میک اٹ ورکنگ اور ناٹ, ہمیں سولوشن چاہیے. بالکل ٹھیک. یا کھینچا تانی چاہیے. مصیبت ساری یہ ہے, ہم کہتے ہیں جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ جو دینے میں خوشی والی بات تھی نا, ہم کہتے ہیں کہ دوسرا تو دے, میں قیمت نہ دوں. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہم خود غرضی چلا جاتے ہیں. تو یہ جو خود غرضی چلا جانے کے ساتھ ایک دم وہ پورے کا پورا جو ہے نا وہ سین اپسیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ اب پریشرائز کیا جا رہا ہے, ٹارچر کیا جا رہا ہے, وٹ ایور وے. ٹھیک ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ دوسرے سے اس کا بیسٹ لیا جائے, اس کو تنگ کر کے. ایسا ہوتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, انسانی فطرت دب نہیں سکتی ہے. وہ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں شاید عورتیں ڈھل جائیں گی, عورتیں سمجھتی ہیں ہم قابو کر لیں گے. کوئی کسی کو قابو نہیں کر سکتا. اور میں آپ یہ بات کہوں گی کہ جب ہم اس وار میں, اس بیٹل میں داخل ہو جاتے ہیں, بوتھ آر ڈیسٹائنڈ ٹو لوز. ہمیں پتہ ہے نا ریلیشن شپ کی وار میں جو جیتتا ہے وہ ہمیشہ ہارتا ہے. تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو بیٹھ کے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اس کو چلانا ہے یا نہیں چلانا. عجیب بات میں آپ کو بتاؤں, یہاں تک ہم سارے کلیئر ہوتے ہیں. جہاں پہ بھی کانفلکٹ آ رہا ہوتا ہے نا, ساس بھی چاہ رہی ہوتی ہے, بہو بھی چاہ رہی ہوتی ہے, شوہر بھی چاہ رہا ہوتا ہے, بیوی بھی چاہ رہی ہوتی ہے, جتنا چاہیں برا آپ لے آئیں. سیاست دانوں کو پکڑ لیں, سیاست دان دونوں یہاں تک کلیئر ہوتے ہیں کہ نہیں ہم سالوشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر اس کے بعد کون سی چیز گڑبڑ کرتی ہے, بتائیے ذرا. بالکل ٹھیک. یعنی ایک بندہ اگر چاہتا ہی نہیں تو بڑا مشکل ہے اس کے ساتھ چلنا یا گیو کرتے رہنا. تو آئی تھنک کہ دا کی از کنورسیشن. وی شوڈ اسٹارٹ اے کنورسیشن. اس کو کیسے انیشیٹ کیا جائے ایشوز کو ڈیل کرنے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سم ٹائم کمیونیکیشن اور کنورسیشن جب فائدہ نہیں دیتی جب اگلا سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے, اور نارملی یہ ہوتا ہے جس کو جس وقت ہاتھ میں پڑی مل رہی ہوتی ہے نا, پاور ملی ہوتی ہے, اس وقت کوئی بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے, سننے کے موڈ میں ہم اس دن آتے ہیں جس دن ہر چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے, مگر اس دن سننے کا فائدہ نہیں ہوتا. صحیح. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو اب ہم نے, آئیے ہم اپنی شارٹ لسٹ کرتے جائیں نا, ہم نے ان جیسے لوگوں کو, ٹھیک ہے, جو ڈسپائٹ آل ریئلائزیشن دے آر ناٹ ریڈی ٹو کم اینڈ ٹاک اوور. ٹھیک ہے نا, ان کا وہی خواہش ہے ہم کسی طرح نکالیں. اب ان لوگوں کو ہم نے کیسے اس پریشر میں لے کے آنا ہے کہ سم ہاؤ اٹ کوڈ میک دیم لسن, بس کافی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اب بات جو ہے نا, بتائیے اس پہ آپ کیا کہیں گے. میں سمجھتا ہوں پھر خواتین آ جا کے یہی کہ جی میں ڈیورس کی دھمکی دے دوں یا سیپریشن اختیار کر لوں, اپنے پیرنٹس کے گھر چلی جاتی ہیں خواتین,
وہاں سے پھر پریشر آنا شروع ہوتا ہے. آئی تھنک اس کی وجہ یہی ہے کہ بات نہیں سنی گئی ان کی, اس حد تک مجبور کر دیا گیا ہے کہ اب وہ اس سلوشن کی طرف آ رہی ہیں, یا عورتوں کی طرف سے میرے خیال تھوڑا سا ایکسٹریم ایک بیہیویئر آ رہا ہے کہ ہر بات میری مانو, نہیں مانی تو وہ چھوڑ کے چلی گئیں اپنے ماں باپ کے گھر, اور پھر مرد پریشان ہوتا ہے بہت. اچھا پھر وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ایک پریشر ٹیکٹک, مطلب ہمارے سوسائٹی میں ایک پریشر ٹیکٹک ہے جی کہ اب اس سے کچھ باتیں ہم منوائیں, شوہر سے کچھ باتیں منوائیں. کئی دفعہ تو آ جاتے ہیں پریشر میں اور کئی دفعہ نہیں بھی آتے. بالکل, کئی دفعہ تو معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے, مزید بگڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ میں نے دوبارہ کہا کہ ہم جب وہ رانگ اینگل سے ہم داخل ہو گئے ہیں نا اس میں, اب اس میں تو پھر ٹگ آف وار ہے. صحیح. اور آپ کا کیا خیال ہے, رشتے ٹگ آف وار پہ چل جاتے ہیں؟ بالکل نہیں چلتے. نیت خلوص بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ نے بڑی زبردست بات کی نا کہ نیت ہو ٹو ریزالو دیز ایشوز, اپنی فیملی کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کی جائے, اور اس میں بڑوں کا بہت کردار ہے, ہمارے جو بڑے ہیں. لیکن آنٹی یہ ایک الگ ایشو آج کل شروع ہو گیا ہے کہ جو بچے ہیں, یعنی لیٹ سے آج کی جو جنریشن ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑے ہمیں کیوں بتائیں, اچھا بڑوں کی ہم کیوں انٹرفیئرنس جو ہے برداشت کریں. یعنی تھوڑا سا بھی بڑے کچھ بتا دیں تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے اچھا ہمارے معاملات میں. حالانکہ ہمارے بڑوں کی عادت ہے ایک نصیحت کرنا, کچھ ہائی لائٹ کر دینا ایشوز یا مسٹیکس جو وہ دیکھیں اپنے بچوں میں, کیونکہ وہ ظاہر ہے جو بہو آئی ہے اس کو بھی بیٹی ہی دیکھ رہے ہیں ایک قسم کی, تو اس سے بھی باتیں کر دیتے ہیں اور بیٹے کو بھی کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساتھ نہیں رہنا. مطلب میری آبزرویشن ہے, کیونکہ نو ون شوڈ ڈکٹیٹ اس, یا ہم پہ نظر رکھیں یا ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کریں. حالانکہ میرے نزدیک یہ انٹرفیئرنس نہیں ہے. جب ظاہر ہے دو لوگ آپس میں رہ رہے ہیں آنٹی, بے شک اوپر کا پورشن نیچے کا پورشن ہو, تو کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے آپ کو کمپرومائزز تو کرنے پڑیں گے. آپ ان کی بھی سنیں اور رسپیکٹ دیں انہیں. آئی تھنک کہ رسپیکٹ دیں گے اور ان کی بات جو بہت اچھی باتیں ہیں وہ ماننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو اس پہ آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ کیا واقعی ہم یہ کہتے ہیں جی ہر بات پہ کہ انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, کیوں ہو رہی ہے؟ جہاں تک انٹرفیئرنس کا ہے نا, جو ڈیسنٹ والی انٹرفیئرنس کی تو ابھی آپ نے بھی بات کی, مجھے بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن سم ٹائمز اٹ گیٹس آؤٹ آف ہینڈ. ٹھیک ہے, اٹ اسٹارٹس افیکٹنگ دی ریسپیکٹ, دی پوزیشن یو ہیو ہیلڈ ان دی فیملی. ٹھیک ہے, اس مسئلے تو وہاں پہ آتے ہیں نا, چھوٹی موٹی بات تو چل جاتی ہے نا. بالکل ٹھیک. اچھا, اب اس میں یہ سمجھتی ہوں کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں چاہیے, جی ٹھیک ہے, وہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ ان کا ہسبینڈ جو ہے جس سچویشن میں ان کو رکھ رہا ہے, اس سیٹ اپ کے اندر, اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر بڑوں کی بہت ڈھیر ساری چیزیں اسٹیک پہ لگی ہوئی ہیں. نارملی جائیداد ان کی ہوتی ہے, نارملی ان کی آمدنی جو ہے نا گھر کے وہ خرچے چلانے میں ایک حصہ ہوتی ہے, نارملی ان کی پوزیشن کا بیٹا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. صحیح. تو آر دے ریڈی ٹو اس کو لیٹ گو کرنا ہے؟ آئیے دوبارہ ہم اس پہ آ جاتے ہیں کہ حقائق کی طرف آ جائیے نا. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے تو بالکل یہ ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, میرا شوہر جانے اور جو مرضی, تو پھر یہ دیکھیے کہ آپ کے شوہر کو تو ضرورت ہے نا, اس کی تو مجبوری ہے, اس کو ماں باپ کا خیال بھی کرنا ہے, ماں باپ کی آبلیگیشن ہے اس پہ, نہیں اسے ماں سنبھالی جا رہی ہے, باپ سنبھالا جا رہا, وہ جو چاہے جو مرضی کرے, اس کو اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے, ان کی رسپیکٹ بھی کرنی ہے, ان سے محبت بھی کرنی ہے, اس کا ان سے کنیکشن ہے. اچھا, پھر آگے آپ کے جو بچے ہو جائیں گے ان کا کیا کریں گے آپ؟ وہ ان کے سگے ہیں. جی جی. تو یو ہیو ٹو فائنڈ اے وے. صحیح بات. آپ یہ نہیں کر سکتی کہ تم ادھر تو میں ادھر, کاش کے ایسا چل سکتا ہے, ایسا چل نہیں نہ سکتا. مسئلہ اب آپ دو, میں نے آپ کو بتایا شوہر تو پہلے ہی تھے, اب بچے بھی ہو گئے ہیں, اور دیکھیں یہ رشتے فطری ہوتے ہیں, تو یو ہیو ٹو فارم اے وے, فائنڈ اے وے. اچھا, وے کیسے فائنڈ کیا جائے؟ ابھی میں نے یہ بات کہی کہ سم ٹائم تھنگس گیٹ آؤٹ آف ہینڈ کسی بھی سائڈ پہ, ٹھیک ہے, آپ فیل کرتے ہو کہ میں تو صحیح کر رہی ہوں, میں سننے کو بھی تیار ہوں, میں جو ہوں ایک سسٹم بنا کے اس پہ اپنی بٹ پر, اپنے پارٹ پر عمل کرنے پہ بھی تیار ہوں, دوسرا اس کے اوپر چلنے کو تیار نہیں ہے. اس کا اب طریقہ کیا ہے آپ کے خیال میں, کیا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک آؤٹ سائڈ بندہ جو ذرا رسپیکٹیبل ایک فگر ہے, اس کی کاؤنسلنگ جو ہے میرا خیال کافی فائدہ دے سکتی ہے. دوسرا, میں تو اس کو اگر بڑے اینگل سے آنٹی دیکھوں تو جمعے کے جو ہمارے خطبات ہیں,
میں سمجھتا ہوں اس میں مردوں کے لیے بہت سی ایسی گائیڈ لائنز ہونی چاہیے کنفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے، سنت کی روشنی میں کہ کس طرح سے آپ پہ ایک ذمہ داری ہے، ان کو ذمہ داری کا احساس دلایا جائے. جیسے وہ حدیث ہے کہ تم میں سے ہر کوئی